یہ چند ایک سوالات ہیں اور سوالات بڑے اہم ہیں، موضوع کے حوالے سے ہی ہیں۔ ہم ایک گائے خریدتے ہیں، اس میں 2 حصے میرے والدین کے ہوتے ہیں اور 1 حصہ میرا ہوتا ہے، کیا 3 حصوں میں تقسیم کرنا جائز ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ رہے کہ ہاں یہ پوری گائے ہم 3 آدمی کی طرف سے قربانی کریں گے، کوئی جس طریقے سے ایک گائے ایک آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 100 اونٹ، یہ وقت نہیں تھے میں تفصیل رکھوں کہ قربانی کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے آخری حصے میں کتنے 100 جانور قربان کیے تھے کہ نہیں قربان کیے تھے ہدی کے طور پر۔ تو جب ایک کی طرف سے کئی ہو سکتے ہیں ہے نا، تو 3 کی طرف سے بھی ایک بڑا جانور ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی۔ ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں تو ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ساتھ ہی اگر ملا لیں کہ ہم عام طور پر قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں 3 دن سے زیادہ رکھا جاتا ہے، فریزر میں مہینوں رکھا جاتا ہے، تو ایسا جائز ہے؟ ہاں بھائی، اصل میں دیکھیے، پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن سے زیادہ منع فرمایا تھا وہ اسی لیے کہ اس سال تنگی اور پریشانی تھی، اس لیے وہ حدیث ہم نے ذکر کی ہے، ورنہ قربانی کا جانور اس کے بعد بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہدی کا جانور، بعض روایات میں ہے کہ قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آنے تک کھاتے رہے ہیں، ظاہر بات ہفتے بھی لگے ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب وہ آپ نے 3 دن کے لیے جو منع فرمایا تھا صرف 1 سال کے لیے تھا۔ کیوں؟ تاکہ اس سال جو غریب زیادہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے تھے تنگی اور بھوک جو قحط سالی کی وجہ سے، تاکہ ان لوگوں میں باقی تقسیم کر دیا جائے، ورنہ 3 دن سے زائد رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک مردے کی طرف سے قربانی کا تعلق ہے ساتھیوں، یہ چیز اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ احتیاط اصل میں اسی میں ہے کہ آدمی قربانی زندے کی طرف سے کرے اور اپنے میں ان کو شریک کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ جو مختلف ہی ہو، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، بلکہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم کرو، لیکن ایک ایسی چیز جو مختلف ہی مسئلہ ہو اس سے انسان کو حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے والدین کو یا اس کے ماما کو اس کا اجر اور ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی مالی عبادت ہے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ یہاں کی لجنہ دائمہ اور کبار علماء حدیث کا بھی یہی تقریباً فتویٰ رہا ہے۔ قربانی کرتے وقت ہر آدمی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ قربانی فلاں کے نام سے ہے، تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ اور دوسرا کہ انسان جو نماز سے دور رہتا ہے اس کی قربانی ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک نام لینے کا تعلق ہے نیت کافی ہے، نیت کافی ہے۔ البتہ یہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری طرف سے میرے طرف سے قبول فرما، تو کہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کے بعد اس جانور کو فلاں 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 لوگوں کی طرف سے قبول فرما، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور البتہ نام کا لینا اور نام کا پڑھ کر کے سنانا یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے ساتھیوں کہ بے نمازی کی قربانی کا، تو اس سلسلے میں مجھ ناقص علم رکھنے والے شخص کا اپنا جو علم ہے، اپنا جو مطالعہ ہے، وہ یہ ہے کہ صرف قربانی ہی نہیں، جو آدمی بے نمازی ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ صرف قربانی ہی نہیں، کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں۔ صرف ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف میں حضرت عبد العباس سے مروی ہے، وہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو آپ نے ان سے کہا تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا، اگر اس چیز کو مان لیں تو انہیں کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی، فرض کی ہے، اگر وہ اس کو مان لے یعنی نماز کو بھی قبول کر لیں تب یہ کہنا اللہ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ بھی ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر نماز ہی کو نہیں پڑھ رہا ہے قبول کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی دوسرا عمل مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اصلاح فرمائے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ قربانی کے جانور پر سوار ہو کر کیا ہے پل صراط پر گزرے گا،
بھائی دیکھیے علماء نے اس موضوع کو لیا ہے، لیکن یہ موضوع کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں، مشہور بہت ہے نا، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے جو بڑی مشہور ہے، کسی بھی حدیث کی معتبر کتاب میں نہیں ہے، استفرہوا یسمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گی، لیکن یہ چیز کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے نہیں، یعنی جاموس، یہ ہم نے اشارہ کر دیا تھا کہ دیکھیے وہ علماء جنہوں نے اس کو شمار کیا ہے اس میں کس میں، گائے کی ایک قسم میں، جیسے علماء حناف ہیں یا بعض علماء اہل حدیث ہیں، اگر کسی کا دل اس پر مطمئن ہے، کسی کا دل مطمئن ہے تو وہ کرے، اور اگر مطمئن نہیں ہے تو نہ کرے۔ بھائی میرا دل کم سے کم اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ بھینس اور گائے میں آپ دیکھیں بنیادی طور پر طبیعت میں، شکل میں، صورت میں، ہر اعتبار سے دونوں طرف سے فرق ہے۔ اگر کوئی کہے مجھے گائے کا گوشت لے آؤ اور بھینس کا گوشت لے آ دے کوئی، تو آپ قبول کریں گے؟ جی نہیں قبول کریں گے، لہذا احتیاط یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایک آدمی کی اپنے باپ سے کسی بات کو لے کر لڑائی ہو گئی تو باپ نے لڑکے کو بد دعا دی اور بعد میں لڑکے نے معافی بھی نہیں مانگی، کچھ سال بعد باپ کی موت ہو گئی، ابھی وہ آدمی اسی پریشانی میں گھرا ہے، ابھی وہ کیا کرے؟ اگر اس کے چاچا زندہ ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے قبول نہیں کیا تو اسے ہم نے قتل کر دیا، اب مجھے بڑی شرمندگی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا تیری ماں زندہ ہیں، جا کے ان کے ساتھ بکثرت حسن سلوک کرو۔ کہا میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ کہا تیری خالہ زندہ ہیں؟ تو کہنے کا مطلب کہ اصل جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو باپ کا ایک حصہ قرار دیا ہے، سن و ابی، تو چچا کی اپنی خصوصی خدمت کرے اور اس کا اہتمام کرے، اور صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے، خاص طور پر بالاخص اگر باپ سے جھگڑنے میں وہ ناحق تھا، حق بجانب نہیں تھا۔ ویسے بھی باپ سے جھگڑنا تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن بسا اوقات ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو حق ہوتا ہے کسی بات پر بحث کرنے کا، ہے کہ نہیں، لیکن ظاہر بات باپ سے نہیں ہے، سمجھانے کا ہے، بتانا ہے، لیکن لڑائی کر جائے اس حد تک کہ ہاں زبان درازی ہو اور انہیں کچھ نازیبا الفاظ آ جائیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اور بکثرت جتنا اس سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں والد کے نام سے صدقہ اور خیرات کرے، یہی چیز انشاءاللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر وہ اپنے توبہ میں سچا ہے اور دل سے اس پر شرمندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو بہترین عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا عورتیں اپنے بال کاٹ سکتی ہیں؟ مردوں کی مشابہت اگر نہ ہو تو ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ ازواج مطہرات اپنے بال کاٹتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے، لیکن ازواج مطہرات زینت کے لیے نہیں کاٹتی تھیں، زینت سے بچنے کے لیے، تاکہ ان کے بال اچھے نہ لگیں۔ اور آج تو عورتیں کیوں کاٹتی ہیں؟ جی بال اچھے لگیں۔ تو یہ دلیل لے آنا کیا ہے؟ وہ قیاس مع الفارق ہے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ قیاس مع الفارق ہے۔ لیکن جہاں تک کاٹنے کا تعلق ہے، چونکہ شریعت میں صراحت کے ساتھ کہیں انہیں منع نہیں کیا گیا ہے، لہذا علماء کہتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ عورت کو اپنا بال کاٹنا جائز ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا مقصد غیر قوم کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ غیر قوم خواہ کافر ہیں یا فاسق اور فاجر ہی کیوں نہیں، اگرچہ مسلمان ہیں جو گانے بجانے والے ہے کہ نہیں ہے، ہم اگرچہ ان کا نام ہیرو رکھ دیں، جو بھی نام رکھ دیں، ہے کہ نہیں، فنکار رکھ دیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن ہیں وہ گانے بجانے والے ہی،
ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کجڑے کجڑیا ہی ہیں، ہم چاہے ان کا جو نام رکھیں، ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں جہاں کافروں کی مشابہت سے منع کیا ہے وہیں فاسقوں کی بھی مشابہت سے منع کیا ہے۔ ایک چیز تو پہلی چیز اس میں فاسقوں کی مشابہت نہیں، دوسری چیز وہ بال کسی ایسے کٹنگ کا نہ ہو جو کسی غیر قوم کا دینی شعار ہے، جو کسی غیر قوم کا دینی شعار ہے، اگر ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات، عورتیں جو بال کاٹ رہی ہیں اس میں بال اس طریقے سے نہ کٹے کہ مردوں کے بال کی مشابہت ہو جائے، اس طریقے سے پیچھے سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتا نہیں ہوگا، میرے ساتھ گزر چکی ہے، میں دلی یا کسی اسٹیشن پر ایک بار بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ایسے نظر آیا اور میں سمجھتا رہا کہ یہ لڑکا ہے، لیکن بعد میں جب گھوما تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ایسے بال نہ کٹے ہوں کہ مردوں کے بال اور اس کے بال میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اپنے شوہر کے زینت کے طور پر یا اپنے طور پر وہ کاٹتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔